الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورفيعنا ونبينا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج پہلی دفعہ آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ ہماری ملاقات خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کو خوش کرنے کے لیے ہے، سبحان اللہ، اور کوئی دنیاوی جاہ و جلال یا دنیاوی مفاد درمیان میں نہیں ہے. صرف اس لیے ہے کہ ہم کیسے اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے روٹھے ہوئے بندے کیسے اللہ کی ذات سے سلو کر لیں. یہ مقصد ہے اس مجلس کا، اس مختصر سے پروگرام کا. سبحان اللہ. اگر اس طرح کی مبارک مجلس میں ایک بندے کے پلے بھی بات پڑ جائے اور وہ اپنے رب سے سلو کر لے تو میرے دوستو یہ اللہ رب العزت کے راستے میں سینکڑوں اونٹ ذبح کرنے سے افضل ہے. شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی، تیری وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ اللہ رب العزت کے راستے کے اوپر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سلو کر لے، توبہ کر لے، تو فرمایا کہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے سے افضل ہے. یہ دعوت کا کام اور اللہ رب العزت کی محبت کا کام، اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل امت کے سامنے بیان کرنا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے. یہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سارے کے سارے اپنے پالنے والے رب کے ساتھ دوستی کر لیں، اس سے دور نہ رہیں. جو آدمی مولا سے جتنا دور رہے گا اتنا بے سکون رہے گا. عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اگر ہم اس ذات کے قریب ہو جائیں کیا ہمیں عزتیں ملے گی نہیں ملے گی؟ بھی ہم دور پھر رہے ہیں، اللہ رب العزت پھر بھی عزتیں دیتے ہیں.
جب بالکل اس کے قریب چلے جائیں گے پھر عزتیں نہیں ملیں گی. روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ ہم اس سے دور بھٹکے پھر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ مولا پھر بھی روزی دے رہا ہے. اگر اس کی بارگاہ میں آ کے سجدے کرنا شروع کر دیں گے وہ رب روزی نہیں دے گا. آج کل ہمارا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں جناب اگر میں نے توبہ والی زندگی گزارنا شروع کر دی لوگ میری انسلٹ کرنا شروع کر دیں گے، لوگ باتیں بنانا شروع کر دیں گے، ہاں جی فلانا تم ہی مولوی بن گیا ہے، تم ہی مولوی بن گیا، ماشاءاللہ بڑی داڑھی چاڑھی رکھ لی آج کل. آج کل تو ماشاءاللہ فلاں صاحب بھی حاجی صاحب بن گئے، مسجد کے اندر جانا شروع کرتا ہے. یہ 4 باتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. 4 ٹکے کی دنیا کے لیے عدالتوں کے دھکے برداشت ہیں، جیلوں میں جانا برداشت کر لیتے ہیں، اپنے سر پھڑوا لیتے ہیں. مولا کی ذات کی خاطر جناب لوگ گلا کریں گے اس وجہ تو اسی بس سیدھے راستے تو صحیح طرح آ نہیں رہے. میرے عزیز دوستو، مولا کی خاطر ہمارے یہی جذبات ہیں. وہ مولا جس کی خاطر وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون پیش فرما دیں، آپ کی اولادیں آپ کے نواسے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرما دیں، اور ہم 4 باتیں سننے کا بھی جذبہ اپنے اندر نہ رکھتے ہوئے دوستو ہماری محبت میں اور ان کی محبت میں کہاں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عزت پا گئے نہیں پا گئے؟ پا گئے. اگر آج ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اپنی خواہشات کا نذرانہ پیش کر دیں، کیا ہمیں عزتیں ملیں گی نہیں ملیں گی؟ میرے دوستوں ہمیں اپنی سوچ کلیئر کرنی چاہیے. ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ اگر میں دین کے راستے کے اوپر چلا لوگ باتیں کریں گے. میرے دوستوں یہ چند دن اللہ تعالیٰ اس برتن کو کھٹکھٹا کے دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ہماری محبت میں قریب آیا ہے یا بھی اور چکر ہے. یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو چکر دینے کے لیے تو نہیں آیا. اگر تو دل سے مخلص ہوگا تو در مولا کے ساتھ ایسے چمٹا رہے گا، یا اللہ تیرے در سے جانے والے نہیں ہیں. مخلص نہیں ہوگا 2-4 باتیں سنے گا وہ بھاگ جائے گا. ابھی توبہ بعد میں کرتا ہے، پہلے سے یہ ذہن میں خیال ہوتا ہے جناب مجھے اتنا پروٹوکول ملنا چاہیے. میں جناب آج پہلی دفعہ مسجد گیا ہوں، لوگوں کو چاہیے مجھے سارے جھک کے ملیں. وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بندے نے وہ بیچارہ تھا کہ مسجد میں داخل نہیں ہوا تھا 2 رکعتیں پڑھ لی، اور گھر والے بیچارے بلانے آئے ہوئے ہیں، ہاں جی گھر آ جاؤ. کہتے ہیں ہونا سی گھر کر لیا نا، کہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے وہی کا انتظار ہے، آج 2 رکعتیں کٹھیاں پڑھ لیں گے. ہماری سوچ بھی یہی ہے، ہم 2-4 دن نمازیں پڑھ رہے ہیں جناب ساری دنیا ہمارے لیے مسخر ہو جانی چاہیے. میرے دوستوں مولا کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے. دنیا کے لیے تو بندہ مزدوریاں کر لے، دھکے کھا لے، مولا کی ذات کے لیے 4 دن بھی لوگوں کی باتیں برداشت نہ کرے، مشقت برداشت نہ کرے. اور اس کے بدلے میں مولا نے دینا کیا ہے؟ دنیا کے لیے تو ہم دھکے کھاتے ہیں، بدلے میں کیا ملتا ہے؟ 4 دن کی دنیا ہے. ایک بندہ 1 ارب ملین کا مالک ہو جائے، کئی پوری دنیا کا بادشاہ ہو جائے، ساری دنیا کی بادشاہت حاصل کر لے، اگلے دن اس کو موت آ جائے، کیا حاصل کیا اس نے؟ کیا پلے اس کے؟ اور دوسرا بندہ بظاہر مالدار نہیں ہے لیکن مولا کا عاشق ہے، محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے اوپر مرتا ہے، اس کے پاس جو سرمایہ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. ابھی سے تجھے فکر انجام ہے، شاید کہ تیرا عشق ابھی خام ہے. ہم شروع سے ہی یہ سوچ کے آتے ہیں پہلے عزتیں ملیں، پہلے پروٹوکول ملے، پہلے جناب ہمارے کام سیدھے ہوں، میرا روٹی کا دھندا سیدھا ہو، پھر ہم مولا کے بنیں گے. میرے دوستو یہ قربانی کس چیز کی؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ BS میں ایڈمیشن لے اور وہ کہے جناب پہلے مجھے گولڈ میڈل دے دیں، میں فرسٹ سیمسٹر کا مڈ کا ایگزام بعد میں دوں گا. دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے؟ 8 سیمسٹر پورے چکی کے اندر رگڑا لگے گا، مڈ کا فائنل کا مڈ کا فائنل کا مڈ کا فائنل کا، جناب ہر 2 مہینے کے بعد ایگزام ہو رہے ہیں، اور بچے بھی خوشی خوشی امتحان دے رہے ہیں، والدین بھی خوشی خوشی فیسیں بھر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. بیٹا گھبرانا نہیں ہے، اس کے بعد تجھے ڈگری مل جائے گی، تیرا فیوچر اچھا ہو جائے گا. وہاں تو سارے ترغیب دیتے ہیں کہ امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤ، مزے ہی مزے ہیں. میرے دوستو یہاں اگر کامیابی مل گئی نا، یہاں بھی مزے ہی مزے ہیں، یہاں بھی مزے ہی مزے ہیں.
ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالر دھکے کھا رہا ہو، لیکن مولا کی ذات کی خاطر قربانیاں دینے والا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لگاتے ہیں. دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. آج تک آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی نے مولا کی ذات کی خاطر اپنی جان فدا کی ہو اور وہ بعد میں پچھتایا ہو یار میں نے فیصلہ غلط کیا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا. جس نے بھی مولا کی خاطر قربانی دی اللہ نے اس کو نوازا ہے. کوئی عزت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے عزتوں کا بادشاہ بنا دیا. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید نام آپ بزرگوں میں سے بعضوں نے سنا ہو. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر جا کے بیٹھ ہوئے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تصوف بہت اونچا علم ہے، بہت بڑی نسبت کا کام ہے. یہ اللہ والوں کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ ہو کے اپنی اصلاح کروانا، بشرطے کہ وہ واقعتاً اللہ والا ہو، صحیح العقیدہ اور دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا بٹورنے کے لیے نہ آئے. وہ اس جیب سے پیسے بٹورنے نہ آئے بلکہ اس جیب کے پیچھے جو دل ہے یہ دل لینے آئے. یہ دل مجھے دے دو اور اس دل کے اندر میں مولا کی اور مولا کے حبیب کی محبت ڈال دوں بس. جو خود دنیا کا پجاری ہے وہ دوسرے کو دنیا کے محبت سے کیسے نکالے گا. خیر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جب تک بیعت نہیں ہوئے تھے، توبہ نہیں کی تھی، زمانے کے مشہور سود خور تھے. یہ سود خوری عجیب مرض ہے. آج کل ہمارے نوجوانوں بوڑھوں میں سے جس سے پوچھ کے دیکھ لیں اس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ بینک کے اندر. وہ سود کے 2-2 4-4 پیسے کے لیے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا 2 جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود میدان جنگ میں آ جاؤں گا. نمبر 1 سود چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں اعلان جنگ ہے. اور مقابلے میں دیکھتے ہیں کون عزتیں کماتا ہے، کون دنیا کماتا ہے، کون سکون کی زندگی حاصل کرتا ہے. دوسرا فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی دوست کو ستائے، میرے کسی پیارے کو ستائے، اللہ والے کو ستائے، فرمایا کہ میرا اس سے بھی اعلان جنگ ہے. اب حضرت حبیب اجمی سود خوری کی زندگی گزار رہے ہیں اور سود خوری بہت کبیر ترین گناہ ہے، کبیر ترین گناہ ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ سود کے گناہ میں کوئی 36 سے زائد گناہ ہیں اور ان میں سے جو سب سے چھوٹا گناہ کا درجہ ہے وہ اس قدر کبھی گناہ کے برابر ہے کہ جس طرح آدمی اپنی سگی والدہ کے ساتھ نکاح کر لے، زنا کرے. سود خور اس سے بڑا مجرم ہے. یہ تو اس کا 36ویں درجے کا گناہ ہے، باقی 35 درجوں کے گناہ کتنے بڑے ہوں گے. آج جس سود خور سے پوچھ رہے جناب ہے چھڑ دو ادھر اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، جناب کاروبار سے کیویں چل رہے ابھی سے تجھے فکر انجام ہے، شاید کہ تیرا عشق ابھی خام ہے، شاید کہ تیرا عشق ابھی خام ہے. مولا کی ذات کی خاطر قربانی دینی ہے نا، پھر بندہ فیوچر کو آگ لگا دے. کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، کوئلوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، چمڑیاں ادھر رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، لیکن مولا کی ذات کے اوپر فدا ہوئے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آج ہم باتوں سے گھبراتے ہیں. حضرت حبیب اجمی اتنے بڑے سود خور کہ 1 روپے کسی کو معاف نہیں کرتے تھے. 1 روپے علیحدہ علیحدہ کھاتا لکھا ہوتا تھا. صرف ان کا کام کیا ہوتا، سود کے اوپر قرضہ دیتے تھے بس، اور کوئی کاروبار نہیں. اور گھر کا خرچہ صرف سود کے پیسوں سے چلاتے تھے. اصل جو رقم آتی تھی وہ کسی اور کو سود کے اوپر دے دیتے تھے. اوپر کی کمائی جو ہوتی نا حرام کی، اس سے گھر کا کچن چل رہا تھا. اگر کسی کا 1 روپے بھی سود کا رہتا ہوتا تھا اس کے گھر میں پہنچ جاتے تھے، ہاں بھی تیرا 1 روپیہ رہتا ہے، کٹ شاباش. سود خور بندے کے دل میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، بالکل حس مر جاتی ہے. اگلا بندہ مظلوم ہے، دکھی ہے، اس کے گھر میں چولہا جل رہا نہیں جل رہا، میرے پیسے دو بس، نکالو پیسے جہاں سے بھی نکالو. خون نچوڑتا ہے اگلے بندے کا، خون نچوڑتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو بندہ سود کھائے گا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میں نے شب معراج جہنم کا جب نظارہ کیا، دور سے دیکھا،
بعض لوگوں کو گند اور پیپ کی نہروں کے اندر ڈالا گیا ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے پیارے حبیب یہ آپ کی امت کے ہی سود خور لوگ ہیں جن کو اس گند کے اندر، اس خون اور پیپ کی نہر کے اندر رکھا جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی لوگوں کا خون ہی نچوڑتے تھے۔ ایک بندے کے گھر میں پہنچ گئے، ہمیں تو میرے پیسے دینے میں کل شاباش، میں نے کہا پیسے نہیں ہیں معاف کر دیں، کچھ ایسا بول دیتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، مجھے کچھ نہ کچھ لا کے دو۔ وہ بیچارہ غریب، اس نے کہا میرے پاس 1 روپے بھی نہیں دینے کے لیے۔ میں نے کہا میں نے تو یہ کہہ دیا پیسے میں لے کے جاؤں گا یہاں سے، جو سود کے پیسے چاہیے اصل رقم تو تیرے پاس ہے، اس کے اوپر تو پیسہ بڑھتا رہے گا، تیرے اتنے دنوں کے 1 مہینے کا 100 روپے بندہ نکال شاباش۔ وہ بیچارہ بنا سماعت کر رہا ہے، کہنے لگا کہ میں کہیں سے سیری پائے لے کے آیا ہوں گھر میں پکانے کے لیے، اس کے علاوہ گھر میں 1 روپے بھی نہیں ہے۔ کتنے سخت دل تھے، کہا کہ وہ سیری پائے لے آؤ، یہ سود کی اس مہینے کی قسط ہوگی، یہ جا کے میں گھر میں پکا لوں گا، باقی پیسے میں تو سے پھر لوں گا۔ ذرا برابر بھی ترس نہیں، لے کے چلے گئے، گھر میں جا کے بیوی کو دیا کہ پکاؤ اس کو، پکانے لگی۔ جب بالکل کھانا تیار ہو گیا، اس نے جب ڈھکن کھولا دیکھا تو سارا خون ہے، سارا خون۔ کہنے کہ حبیب اجمی میں تجھے کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں اس گناہ سے توبہ کر لے، مجھے بھی حرام کھلاتا ہے، بچوں کو حرام کھلاتا ہے، میں تجھے سمجھا کے تھک گئی ہوں، میں تیری مطیع اور فرما بردار ہونے کی وجہ سے اس گھر کے اندر ہوں، ورنہ اگر میرا بس چلے تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں یہاں سے۔ دیکھ کیا انجام ہوا ہے تیرے گناہ کا انجام، جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر دکھایا نا، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر دکھا دیا، اب بھی توبہ کر لے۔ ہر بندے کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی موڑ ایسا آتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کا اس کو چانس دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے ہنڈیا کو دیکھا، باقاعدہ سارا خون ہی خون ہے، خون ہی خون۔ ہاتھ جوڑے آسمان کی طرف، یا اللہ۔ بیوی نے بھی کئی دفعہ مجھے سمجھایا، میں تیری نافرمانیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، معافی چاہتا ہوں مجھے معاف فرما دے۔ بیوی نے دیکھا دل نرم ہے، فرمایا کہ فوراً جا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس زمانے کے اولیاء کے سردار ہیں، جا کے ان کے مجلس میں توبہ کر کے آ۔ آج ہم میں سے بعض نوجوان توبہ کرتے بھی ہیں تو پھر گیدڑوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے صحبت میں پھر بیٹھنا شروع ہو گیا، توبہ پھر 4 دن کے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ جب بندہ توبہ کر لے پھر شیروں کے ساتھ رہنا شروع کرے، شیروں کے ساتھ رہنا شروع کرے، اللہ والوں کے ساتھ رہے، کسی نیک ماحول میں وقت لگائے تاکہ اس توبہ کے اوپر استقامت حاصل ہو جائے، ذہن پختہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے، بچہ انہیں جانتا تھا، بندہ ذلیل کرتا تھا، یہ سودی جا رہا ہے، یہ سودی جا رہا ہے، یہ سود خور جا رہا ہے۔ محلے سے گزرے، بچے کھیل رہے ہیں، بچے ایک دوسرے کہنے لگے سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں سے اڑنے والا کر دو، غبار ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، ہم بھی جہنم میں نہ چلے جائیں۔ بچے کہہ رہے ہیں، دل میں مزید شرمندہ ہو، یا اللہ لوگ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ براہ راست سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے، کیا مقام و مرتبہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کا انہوں نے دودھ پیا ہے، کتنی بڑی نسبت حاصل ہے، کتنی بڑی بزرگی ہوگی۔ اللہ اکبر، سامنے بٹھایا، اپنے ہاتھ کے اوپر توبہ کروائی، اپنے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، میں کہ توبہ کر، آج کے بعد سود نہیں کھائے، 1 روپے نہیں کھائے، جتنا بھی گھر میں سود کا مال ہے سارا غریبوں میں، فقیروں میں بغیر صدقے کی نیت کے خرچ کر دے۔ سود کی رقم کا صدقہ نہیں ہوتا، بغیر ثواب کی نیت کے، جیسے بندہ اپنے جسم سے کوئی گندے کپڑے اتارتا ہے، اتار کے اسے پھینک دو، لوگوں میں تقسیم کر دو، جن کے ہیں ان کو بلا کے ان کو دو۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو سب سے پہلے یہ سوچنا تھا بندہ ایک بار ایڈا بڑا بزرگ نہ بن جائے، ایسا گناہ چلے، ایسے سوچتے نا۔ کوئی بندہ نیکی کی طرف آ رہا، اچانک آ رہا نا، اس کو آس پاس والے کہیں گے خدا دے بندے، بندہ کو صبر کرنا دین والے پاس آنا، یہ جذبہ تیرا 4 دن ٹھنڈا ہو جانا۔ یہ جذبہ انہیں کا ٹھنڈا ہوتا ہے جو ٹھنڈوں کے ساتھ رہتے ہیں،
جن کو عشق الہی کی، عشق مصطفیٰ کی آگ لگی ہو، ان کے ساتھ اگر 4 دن رہ کے دیکھیں جذبے ٹھنڈے نہیں ہوتے اور گرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ شیخ آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، بھوکا مر جاؤں گا، سود سے حاصل ہونے والی رقم کا 1 روپیہ نہیں کھاؤں گا، پکی توبہ آج کے بعد۔ یہاں سے توبہ کر کے گھر جا رہے ہیں واپس۔ کہا کہ آج کے بعد نماز شروع، تلاوت شروع، ذکر اذکار شروع، جن جن سے پیسے سود کے لیے ہیں حتی الامکان جہاں جہاں تک معلومات ان کو واپس کروں گا۔ جن کے رہتے ہیں میرے پاس کاغذ پہ سارے ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک بندے کو بلا کے اس کو واپس کرتا ہوں اور اس کو سود کے پیسے معاف کرتا ہوں۔ واپسی کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دی۔ وہ جن بچوں نے کہا تھا نا کہ دیکھو سود خور آ رہا ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، جاتے وہ کہہ کے گئے تھے بھی میں سود خوری سے توبہ کرنے جا رہا ہوں، اب وہی بچے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو وہ حبیب اجمی آ رہا ہے، وہ توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد و غبار اس اللہ کے پیارے کے اوپر پڑ جائے، ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اپنے پیاروں کو فوراً عزت عطا فرماتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے، گھر میں پہنچے، بیوی کو بلایا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے، اب تو بتا کیا کریں؟ کہا کہ اگر توبہ کر لی ہے، بس جو کچھ گھر میں پڑا ہے سوائے گھر کے ان برتنوں، بستروں اور چارپائیوں کے جو تیرے سود کے کاروبار کے علاوہ پہلے سے گھر میں موجود ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز لوگوں کو دے دو۔ جو پکانے کا راشن ہے وہ کہا کہ وہ بھی تو سود کے پیسوں سے لے کے آیا تھا، وہ بھی واپس کر دو۔ آج رات بھوکے سوئیں گے، آج بھوکے سو جائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ دے گا۔ یقین ہو تو میرے دوست ایسا کہا کہ ٹھیک ہے، اعلان کروا دیے گئے کہ جس نے حبیب اجمی سے پیسے لینے ہیں، سود کے پیسے لیے ہوئے میں نے، وہ آ کے واپس لے جائے۔ لوگ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہوا جان چھوٹی، اس سے پیسے لے کے جا رہے ہیں۔ رات بھوکے سو گئے۔ کہا کہ حبیب اب کیا کرو گے؟ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا، کرنا کیا ہے آگے، کام کیا کرنا ہے؟ کہا کہ صبح میں خود مزدوری کے لیے نکلوں گا، میں مزدوری کر کے حلال کما کے لاؤں گا، خود بھی حلال کھاؤں گا، بچوں کو حلال کھلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صبح مزدوری کے لیے نکلے، نرم و نازک بدن ہے، جس نے کبھی کام کیا ہی نہیں، صرف اور صرف سارا دن گھر میں بیٹھے رہنا یا ریکوریاں کرنی ہے سود کی بس۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا، 2-4 دن مزدوریاں کی، ایک دن جا کے مزدوری کے اڈے پہ کھڑے ہوئے، جہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی بلانے آ جاتا تھا، وہاں پر جا کے کھڑے ہوئے تو کوئی لینے نہ آیا، باقی جو مزدور کھڑے ہوئے تھے ایک ایک کر کے سب کو لے گئے، یہ بھی بچ گئے، 2-4 اور بھی بچ گئے۔ اب سوچنے لگے کہ یا اللہ میں تو روزانہ جو کما کے جاتا تھا، مزدوری کر کے جاتا تھا، اسی کے گھر میں راشن لے کے جاتا تھا، اب تو کھانے پکانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیدھے مسجد کے اندر چلے گئے، مسجد میں جا کے تلاوت شروع کر دی، تھوڑی دیر متوجہ ہو کے بیٹھے۔ آپ ہر رات کی توجہ ہوگی جو بات ہوگی، یہ 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ باذوق ہو کے بیٹھے، سارے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باذوق ہو کے سنیں گے تو میرا دل بھی کرے گا بات کرنے کا، آپ کے اوپر جو ہے وہ مایوسی سی چھائی ہوگی، آپ کے چہرے مرجھائے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ میری مصروفیات آپ سب سے زیادہ ہوں گی، تقریباً ذہنی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، ذہنی مصروفیات، جسمانی مصروفیات آپ کی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے کے ذہن میں 2-3 کام ہیں اور ایک بندے کے ذہن پہ 15-16 کاموں کا بوجھ ہے، اس کا ذہن تھکے گا نہیں تھکے گا، تو یہ ذہنی تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مزدوری کے لیے نکلے لیکن مزدوری نہ ملی۔ کیا ہوا کہ اپنے مسجد کے اندر چلے گئے، تلاوت وغیرہ شروع کر دی اور سارا دن مسجد کے اندر ہی گزار دیا، تلاوت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، توبہ استغفار کے اندر، اور دل ہی دل میں شرمندہ ہے، یار آج کوئی راشن بھی نہیں ہے، گھر میں خالی ہاتھ جاؤں گا، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور بیچارے کیا کہیں گے کہ حبیب اجمی اچھی تم نے توبہ کی ہے، اللہ نے ہمیں بھوکا سلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شام تک تلاوت کرتے رہے، مغرب کا وقت قریب ہوا تو خالی ہاتھ گھر گئے۔ بیوی نے جب خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھنے لگی حبیب آج
کچھ نہیں لے کے آئے، سودا سر پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے؟ آج مزدوری نہیں ملی کیا؟ اپنی بیگم کو کہنے لگے کہ آج مزدوری کے اوپر مجھے کوئی بھی نہیں لے کے گیا، لیکن آج میں نے ایک بہت بڑے مالک کی مزدوری کی ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھا رہ گیا ہوں، وہ انشاءاللہ بھوکا نہیں سلائے گا۔ میں لوگوں کی مزدوریاں کرتا تھا، لوگوں کے جا کے کام کرتا تھا، وہ مجھے شام کو راشن کے پیسے دے دیتے تھے، آج تو میں سارا دن مولا کی مزدوری کرتا رہ گیا ہوں، اس کی بارگاہ میں جھکا رہ گیا ہوں، وہ انشاءاللہ بھوکا نہیں سلائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے، مغرب کے بعد گھر نہ آئے کہ اللہ سے دعائیں مانگے جا رہے ہیں، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں نے ابھی پیش تو کچھ نہیں کیا، چند دن ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے، آپ اپنا فضل فرما دیں، آج مزدوری نہیں ملی، کہیں سے کوئی انتظام فرما دیں۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء پڑھ کے گھر نہیں جا رہے کہ بیوی بچوں کے سامنے جا کے کیسے شرمندہ ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا یا ابا آپ گھر کیوں نہیں آ رہے، کھانا تیار ہے۔ پوچھنے لگا بیٹا کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ ابا کوئی پتہ نہیں کھانا کہاں سے آیا، کوئی بھنا ہوا بکرے کا گوشت دے کے گیا ہے اور آٹے کا پورا تھیلا تھا وہ دے کے گیا ہے، اور کافی سارا سامان بند تھا، وہ جو دینے والا تھا ہم نے اس سے پوچھا کون ہو، کہا کہ بس اس سے کہنا آپ کے مالک نے بھیجا ہے، جس مالک کی آج مزدوری کی تھی نا اس مالک نے بھیجا ہے، اور کہا کہ حبیب سے کہنا بھی جس مالک کی تو نے مزدوری کی ہے نا اس نے تیری مزدوری قبول کر لی ہے، تو اپنی مزدوری اور بڑھا، وہ اور دے گا، اور اپنی مزدوری بڑھا۔ حضرت حبیب اجمی جب گھر میں تشریف لائے، ہر طرف کھانوں کی خوشبوئیں، اللہ کے بارگاہ میں رونے لگے، یا اللہ ابھی تو 4 دن آپ کے اوپر فدا کیے، آپ نے اتنا احسان فرما دیا، اگر اپنی جوانی ساری آپ کے قدموں میں نشاور کر دیتا تو آپ کتنا نوازتے، کتنا نوازتے۔ آج میرے دوستوں ہمارا مولا کے اوپر یقین نہیں ہے، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ میں فلانے کے ساتھ یاری لگا لوں گا، دوستی لگا لوں گا نا میرے حالات سیدھے ہو جائیں گے، اتنا یقین نہیں ہے کہ ہم مولا کے ساتھ یاری لگا لیں گے تب بھی حالات سیدھے ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں ہم سارے کے سارے کوشش کریں اس پالنے والے رب سے سلو کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، جس سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں وہ مالک معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سانس نکلنے سے پہلے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، فرمایا کہ اللہ کے اوپر واجب ہے، اللہ کے ذمہ لازم ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، جن سے نادانی میں گناہ ہوتے رہیں، نادانی میں گناہ ہوتے رہیں۔ ہم جس کو اپنی بڑی سمجھداری سمجھتے ہیں نا، بڑی سمجھداری سے گانے سن رہے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ والا بیچارہ نیک آدمی روکتا ہے، یا تینوں کی پتہ یہ اندر جہاں مزہ ہے تینوں کی پتہ، اس کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ شیطان نے اس کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ سارا دن فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ٹائم گزار رہے ہیں۔ کہ خدا کے بندے اتنی دیر میں موبائل کے اوپر تلاوت ہی کر لو، یار بس وقت گزار رہے ہیں۔ یہ وقت گزارنے کا یہی سلیقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وقت گزارنے کے لیے، اور مشغلے تھوڑے ہیں۔ کسی جائز کام میں بندہ مصروف ہو جائے، تلاوت میں مصروف ہو جائے، جو بندے کام تو آئے گا۔ سارا دن موبائل دیکھ دے کہ جو ایم بی ضائع کی ہے اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ ہمارے غیروں کو جا رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ میں اپنے نوجوان اسٹوڈنٹ سے اکثر پوچھتا ہوتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یونیورسٹی کے کالجز کے اسٹوڈنٹ اس فقیر کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ ہیں، اور انہوں نے اس ماحول کے اندر رہ کے اپنی زندگیاں تبدیل کی ہوئی ہیں۔ باہر کے لوگ یہاں بیٹھ کے اپنی زندگیاں تبدیل نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹی کے اندر جو بی ایس میتھ کی کلاس لینے جا رہا ہے اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور یہاں پر جو ہمارے محلے میں رہنے والا بندہ اس کی نظریں محفوظ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جناب یہ نیٹ کا استعمال بہت میرے ذمہ فرض عین ہے، گویا کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے، اب تو روزانہ 8 بجے نے خبریں دیکھی ایسی ہیں، 9 بجے نے خبریں دیکھی نہیں دیکھی ہیں؟ ہاں جی، فیس بک روزانہ تو چیک کیتی نہیں کیتی، واٹس ایپ چیک کیتی نہیں کیتی؟ جو سوال اللہ نے پوچھنے ہیں ان کی تیاری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کس نے پوچھنا ہے؟ جناب خبروں کے بارے میں بندے کو آگاہ ہونا چاہیے۔ آگاہ ہو کے کیا کرنا ہے؟ آخرت کی خبروں کے بارے میں آگاہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان خبروں کے بارے میں تو حساب بھی ہونا ہے، دنیا کی خبروں کا کس کو حساب دینا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سادہ لوگ بزرگ بیٹھے ہوئے جنہیں موبائل کی الف با کا پتہ نہیں ہے، کیا زندگی نہیں گزر رہی ان کی؟ اچھی زندگی گزر رہی ہے، پرسکون زندگی گزر رہی ہے۔
میرا عزیز دوستو یہ بد نظری سے بہت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کل یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے. سارا دن موبائل کے اوپر ایسے دیکھتے رہے اور شام کو بزرگی بھی مسلم ہوتی ہے. ادھر سے عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے, ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ بیوی کی ساری خبریں سنتے رہیں گے اور ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے جیسے پتہ نہیں اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے, حدیث کے مفہوم ہے زنا العین النظر, فرمایا کہ بے پردہ لڑکیوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, یہ زانی ہے. مشکاۃ شریف کے اندر حدیث مبارکہ اعلان اللہ الناظر والمنظور الیہ, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بے پردہ لڑکیوں کو دیکھے میں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اوپر لعنت فرمائے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو لعنت کی بد دعا نہیں دی, کبھی کسی کو لعنت کی بد دعا نہیں دی. پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں, پتھر مارنے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں, جان کے دشمنوں کو دعائیں دے رہے ہیں. طائف کا واقعہ دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. سارے فرشتے سامنے آ کے غلام بن کے کھڑے ہوئے ہیں, اے اللہ کے پیارے حبیب اشارہ تو فرمائے ساروں کو تباہ کر کے رکھ دیں. ان کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں یا اللہ نہیں ان کو برباد نہ فرمائیں, ان کو یا اللہ ہدایت دے دیں. لیکن فرمایا جو جس کی نظر سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, یہ آدمی اللہ کے نبی کی بد دعا کا مستحق ہو سکتا ہے, دعا کا مستحق نہیں ہو سکتا. حضور نے اس کے لیے بد دعا فرمائی. ہم کہتے ہیں جناب ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا, ذکر میں مزہ نہیں آتا, تلاوت کا دل نہیں چاہتا. کیسے چاہے گا, اندر سارا زہر بھرا ہوا ہے. یہ بھی بڑا ہو سکتا ہے کہ بندے کا قرآن کھولنے کو دل نہ کرے. ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی کے اوپر گزار دیں, ساری رات مصلی کے اوپر گزار دیں, دل نہیں بھرتا. اور آج کے ہمارے نوجوان کا قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا. وجہ ایک اندر زہر بھرا ہوا ہے, اندر گندگی ہے. جب اندر نور آئے گا, ذکر کی عادت ہوگی, قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ہوگی, پھر نیکیوں کی طرف خود بخود ہی رغبت ہو جائے گی. تو خیر یہ میں آخر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں, نظروں کی بہت زیادہ حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, وہ لوگ جو گناہ کرتے رہے جہالت نادانی کے اندر, انہیں پتہ نہیں تھا آخرت میں میری بارگاہ میں حساب بھی دینا, انہوں نے پتہ تھا تو غفلت تھی. ثم یتوبون من قریب, پھر وہ واپس لوٹ آئے, توبہ کر لی. فاولئک یتوب اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ ضرور قبول کر لے گا. چاہے اس کے 90 سال کے گناہ ہیں, 80 سال کے گناہ ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں معافی تو مانگے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ, ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی, ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو گناہ کرتے رہے. سارے کہہ رہے ہیں بھی آپ توبہ کر لو خدا کے بندے, چہرے کے اوپر سنت رسول سجا لو, مٹھی ایک داڑھی, یہ واجب ہے. بعض ہم کہہ دیتے ہیں جناب صرف سنت ہی تو ہے, سنت نہیں واجب ہے. جو سنت تاکید کے ساتھ وہ واجب کے قریب ہوتی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی نہ رکھنے والوں سے اپنا چہرہ موڑ لیا, دنیا کے اندر چہرہ موڑ لیا. قیامت کے دن ہم سامنے آئیں گے اگر ہم سے چہرہ موڑ لیا. میرے عزیز دوستو بتاؤ تو صحیح, حضور کے علاوہ ہمارا سہارا وہاں کون بنے گا؟ کسی اور سے توقع ہے ہمیں؟ حضور کی موجودگی کے اندر انبیاء کو جرأت نہیں ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی, کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں, وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ جلال دیکھیں گے, عرض کریں گے یا اللہ میں اپنی اماں مریم کا بھی آپ سے سوال نہیں کرتا, نفسی 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 نفسی, میں اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں, مجھے معافی دے دیں, بس میری جان بخشی ہو جائے. اس وقت میں محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آ کے سر جھکائیں گے, یا اللہ امتی 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 امتی, یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے, میری امت کو معاف فرما دے. وہ آقا ساری زندگی روتے گئے, قیامت کے دن بھی امت کی خاطر روئیں گے. امت کہتی مجھے کیا ہے, میں ان کی بات مانوں نہ مانوں, میرے اوپر ان کا کون سا احسان ہے, میں ان کی سنت کو فالو کروں یا نہ کروں. تو سارے احباب ارادے کریں گے, ایک مٹھی داڑھی انشاءاللہ سنت کے مطابق رکھیں گے, رکھیں گے نا انشاءاللہ, تاکہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوں تو جا کے محبت سے یہ عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں, یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. یا اللہ صرف میں ظاہری صورت بنا سکا,
باقی حضور والے اعمال، حضور والے اخلاق سارے نہیں اپنا سکا، مجھ سے کوتاہیاں ہوتی رہ گی، یا اللہ تیرے محبوب کی شکل کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ اس داڑھی کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت ترس فرماتے ہیں، کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب انہیں موت آنے لگی تب جا کے کہتے ہیں قال انی تبت الآن، کہ یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ جب آخرت کے فرشتے دیکھ لیے تو وہ گرز اٹھائے آئے ہوئے ہیں کہ بدمعاش کہیں کہ ساری زندگی تو نے آوارہ گردی میں گزار دی، اللہ نے تجھے ان کاموں کے لیے بھیجا تھا، جب ان کو دیکھ لے پھر تو ہر بندہ یہ کہنا ہے یا اللہ میری توبہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس حالت میں آ کے توبہ کرے گا پھر معافی نہیں ہوگی، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے۔ آج سے میرے عزیز دوستوں ہم سارے کے سارے ارادہ کریں کہ اس مبارک مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں تک یہ پیغام پہنچا دیا اپنی ذات کے ساتھ سلوک کا، توبہ کا، ہم توبہ کریں، پکی توبہ کریں۔ جنہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج رات ہم نے سونا ہے، صبح ہمیں سے کس نے اٹھنا کس نے نہیں اٹھنا، یہ ہے پتہ کسی کو؟ جن دوستوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں ان دوستوں نے ہماری خبر کے اوپر ایسے ہاتھ صاف کر کے آ جانا ہے، ہوں جا اللہ دے حوالے ہوں، ساڑھے کو ان کچھ نہیں ہوتا۔ بس ابھی تھوڑی دیر ذکر کریں گے، ذکر کی برکت سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ توبہ کے اوپر مستقیم ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سارے احباب سارے بیان کا خلاصہ سمجھ چکے ہوں گے، تو ان باتوں کو ہم اپنے پلے باندھیں اور جتنی جلدی ہو سکے توبہ کریں، بلکہ ابھی دعا کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگ لیں۔ انشاءاللہ اس مجلس سے اٹھیں گے، اس حال میں اٹھیں گے کہ سارے کے سارے بخشے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حضور نے فرمایا جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کے توبہ کر لے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لائٹیں ذرا بند کر دیں تاکہ یہ سن کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کر لیں، اس کے بعد ذکر کر دیں۔